اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ قاعدے سے قرآن کے سفر میں حاضر ہوں آپ کے سامنے زیر کی پہچان کے ساتھ۔ دیکھیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا حرکات ثلاثہ یعنی حرکت جو ہے اس کی جمع ہے حرکات، اور ثلاثہ عربی زبان میں تین کو کہتے ہیں، یعنی تین حرکات کون کون سی؟ زیر، زبر، پیش۔ زبر کو میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں بتایا عربی زبان میں فتح کہتے ہیں، اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور پیش کو دمہ کہتے ہیں۔ آج ہم زیر کی پہچان کریں گے اور زیر کی مشق یعنی ایکسرسائز بھی کریں گے۔ یہ ہماری دہرائی کی یعنی کہ ریویژن کی کلاس ہے، دھیان سے سنیے گا۔ دوبارہ سے ساری باریک چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گی، خود بھی پڑھیے اور بچوں کو بھی پڑھائیے۔ تو زیر جو ہے عربی میں اس کو کسرہ کہتے ہیں، یہ ہمیشہ نیچے ہوتی ہے، چھوٹی سی ایک لکیر ہوتی ہے جو عربی حروف کے، ہمارے جو حروف تہجی ہیں ان کے نیچے لگی ہوتی ہے۔ اس کو یعنی زیر کو بہت زیادہ کھینچنا بھی نہیں چاہیے اور بہت زیادہ جھٹکا بھی نہیں دینا چاہیے، بلکہ جتنا اس کا ٹائم ہے اتنا پڑھا جائے گا۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، ہا زیر ہی، خوا زیر خی، دال زیر دی، زال زیر زی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر خی، ضاد زیر ضی، طا زیر تی، ظا زیر ظی، عین زیر قی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر یی۔ اس کے بعد جو بڑا یہ ہے یہ نہیں پڑھا جاتا، یہ اردو کا ہے، اور عربی زبان میں اس کا عربی حروف تہجی میں یہ شامل نہیں ہے، تو ہم نے یہ جو یہاں تک ہم نے پڑھا یہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو بہت امپورٹنٹ دوبارہ بتاتی چلوں، جیسا کہ میں نے را کے نیچے زیر پڑھا، جب را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھا جاتا ہے، را زیر ری، ٹھیک ہے۔ را کو پھر موٹا نہیں کرتے۔ را کو موٹا کب کرتے ہیں؟ جب را پر زبر لگی ہو۔ را کے اوپر جب زبر ہو تو را موٹا پڑھا جائے گا، لیکن جب را کے نیچے زیر لگی ہو تو را باریک پڑھا جائے گا، یعنی اس کو آپ بہت موٹی آواز کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، را زیر ری پڑھیں گے۔ اور باقی حروف میں سے زیر کے ساتھ موٹے حروف جو ہیں وہ موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں، یعنی ہیوی لیٹرز جو ہیں وہ جیسے خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ ہیوی لیٹر ہیں۔ حروف تہجی میں 7 حروف، یہ وہ حروف ہیں جو ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، چاہے ان کے نیچے زیر لگا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ لکھا ہے نا نیچے خصہ دیغتن کز، یہ انہی 7 حروف کو ہم نے 3 چھوٹے چھوٹے سیٹ بنا دیے ان کے، آپ کو یاد رکھنے کے لیے۔ یہ ان کا ایک نام ہے، ٹرم ہے، تاکہ ان کو آپ آسانی سے یاد رکھ سکیں کہ کون کون سے حروف ایسے ہیں جنہیں کہ ہر حال میں ہم نے ہیوی پڑھنا ہے، چاہے ان کے نیچے زیر بھی لگی ہو تو بھی، ٹھیک ہے۔ یہ حروف موٹے یعنی ہیوی لیٹر ہیں، انہیں ہیوی پڑھنا ہے، آواز کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ را جو ہے وہ کنڈیشنل ہیوی ہے، لیکن زیر لگنے سے را باریک ہو جاتا ہے اور زبر لگنے سے موٹا ہو جاتا ہے، لیکن یہ سارے حروف ہر حال میں موٹے ہی پڑھے جائیں گے چاہے ان کے ساتھ زیر ہو۔ اس کے بعد میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ آپ ایکسرسائز پر آئیے، اور جو ہمارے حروف ہیں ایسے کہ جن کے نیچے زیر ہے اس کی پریکٹس کراتی ہوں، اور ملے جلے حروف ہیں، آپ دھیان سے پڑھیے گا اور بچوں کو بھی دھیان سے پریکٹس کرائیے گا۔ دیکھیے ہفتے میں ہماری ایک کلاس ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ پورا ویک آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ اس کی پریکٹس کیجئے اور بچوں کو بھی اس کی پریکٹس اچھے سے کرائیے۔ انشاءاللہ تعالی اگر بچے کا قاعدہ یا آپ کا یہ جو قاعدہ ہے یہ آپ اچھے سے سیکھ جائیں گے، تمام اس کے رولز وغیرہ، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو قرآن کی تجوید میں بہت زیادہ آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا آج کا ایکسرسائز کا جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے لیٹر پر آئیے، غین زبر غا، ضاد زیر دی، غادی، با زبر با، غادی با،
فا زبر فا، ہا زیر ہی، فہی، یا زبر یا، فہی یا، ہا زبر ہا، فا زیر فی، حفی، ظا زبر ظا، حفیظا، خا زبر خا، شین زیر شی، خشی، یا زبر یا، خشی یا، ہا زبر خا، با زیر بی، طا زبر طا، حبی طا۔ نیکسٹ لائن پر آئیے، عین زبر آ، میم زیر می، امی، لام زبر لا، امیلا، ہا زبر ہا، سین زیر سی، حسی، با زبر با، حسیبا، عین زبر آ، لام زیر لی، میم زبر ما، علیما، عین زبر آ، ہا زیر ہی، دال زبر دا، آہیدا، سین زبر سا، فا زیر فی، صفی، ہا زبر ہا، صفیہا۔ نیکسٹ پر آئیے، سین زبر سا، خا زیر خی، سخی، را زبر را، سخی را، حمزہ زبر ا، زال زیر زی، نون زبر نا، ازینا۔ اس کو میں نے حمزہ کیوں پڑھا؟ کیونکہ اس پر زبر ہے، جب بھی الف پر کوئی حرکت لگی ہوتی ہے تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بغیر حرکت کے ہوتا ہے صرف اسے الف پڑھا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور اگلے لفظ پر آئیے، شین زبر شا، را زیر ری، شری، با زبر با، شریبا، حمزہ زیر ای، را زبر را، ای را، میم زبر ما، ای را ما، یا زبر یا، حمزہ زیر ای، یا ای، سین زبر سا، یا ایسا، یا زبر یا، لام زیر لی، یلی، جیم زبر جا، یلی جا، صاد زبر صا، عین زیر ای، قاف زبر قا، سا ای قا، خا زبر خا، سین زیر سی، خاسی، را زبر را، خاسی را۔ اب یہ دیکھیے اس میں میں نے را کو موٹا پڑھا ہے، کیوں؟ را پہ زبر ہے۔ اور اس سے پیچھے والے لیٹر میں سو ای قا، اس میں سواد بھی میں نے موٹا پڑھا اور قاف بھی، کیونکہ یہ موٹے حروف ہیں، یہ ہر حال میں موٹے پڑھے جائیں گے، اور جو باریک حروف ہیں وہ ہر حال میں باریک پڑھے جاتے ہیں۔ نیکسٹ لیٹر پر آئیے، خسیرہ کے بعد لام زبر لا، با زیر بی، لبی، سا زبر سا، لبسا، فا زبر فا، لام زبر لا، فلا، قاف زیر قی، فلقی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے قاف موٹا لیٹر ہے، لیکن کاف کے نیچے زیر لگنے سے کاف کی کو پھر بھی موٹا ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فلا، قاف زیر قی، فلقی، را اب زبر کے ساتھ ہے، موٹا پڑ جائے گا، را زبر را، دعا زیر دی، رو دی، یا زبر یا، رو دی یا۔ اس میں دیکھیے دعاد موٹا ہے جبکہ زیر کے ساتھ ہے، لیکن میں نے اس کو موٹا ہی پڑھا، رو دی یا۔ شین زبر شا، حاضر ہی، دال زبر دا، سارے باریک لیٹر ہیں، شہیدہ، با زبر با، را زیر ری، با زبر با، را زیر ری، بری، قاف زبر قا، بری قا۔ اس میں کاف موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ موٹا لیٹر ہے، را موٹا نہیں پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے، بری کا، ٹھیک ہے، بری قا۔ نیکسٹ دیکھیے، قاف زبر قا، میم زبر ما، قما، قما، را زیر ری، قمری، کاف زبر کا، را زیر ری، کری، ہا زبر ہا، کری ہا، نون زبر نا، سین زیر سی، نسی، یا زبر یا، نسی یا، لام زبر لا، عین زیر ای، با زبر با، لعیبا، واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، دال زیر دی، ولدی، طا زبر طا، فا زیر فی، طفی، قاف زبر قا، طافقا، را زبر را، حا زیر ہی، روحی، میم زبر ما، رحیما۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں آپ ایک چیز اور نوٹ کیجئے کہ لفظ اہیدا میں عین اور ہا کی آوازیں الگ الگ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ عین زبر حاضر ہی، ہی، اس طرح سے آپ نے اور حاضر ہی کی جو آواز ہے اس کا الگ الگ خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ صائقہ اور سخیرہ میں بھی صاد کی آواز موٹی، اور آپ یہ دیکھیے صائقہ، صا موٹا، عین کی باریک اور قاف موٹا، اور سخیرہ میں بھی سین باریک، خا موٹا اور را بھی پھر موٹا اس لیے ہو جائے گا کہ را پہ آواز ہوگی زبر کی، اس کی وجہ سے اس کی آواز موٹی پڑ جائے گی۔ اور ان الفاظوں پر وقف کا طریقہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں کہ جس حرف کے آخر میں زیر ہو اور آپ کو وہاں وقف کرنا ہو تو آپ وہاں وقف کی صورت میں زیر کو ساکن کر دیں گے۔ مثال کے طور پر حمزہ زیر ای، با زیر بی، لام زیر لی، ای بی لی پر آپ نے وقف کرنا ہے تو لام کے نیچے جو زیر ہے نا اس کو آپ پاس کر دیں گی، وقف کر دیں گی، ساکن کر دیں گی اس کو، اے بل،
تو اس کو آپ کر دیں گی اے بل، جو آخری حرف ہوتا ہے اس کی جو بھی حرکت ہوتی ہے اس کو ساکن کرنا پڑتا ہے اس حرف پر وقف کرتے ہوئے. جیسے ایک مثال اور دے دوں، قمر، قمر پہ آپ نے وقف کرنا ہے. تو جب آپ قمر پہ وقف کریں گے تو یہ وقف کرنے کی صورت میں قمر ایسے ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ را کا زبر جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. قمر جو لفظ تھا، را کے اوپر جو زبر ہے اس کو ساکن کر دیں گے رکنے کی صورت میں، وقف کی صورت میں، تو یہ قمر پڑھا جائے گا. اسی طریقے سے جس بھی حرف پر وقف کرنا ہو، اس حرف کے آخری جو حرکت ہے اسے ساکن کر دینے سے وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے. تو آج ہم نے زیر کی پہچان کی دوبارہ سے، اور زیر کی ایکسرسائز کی دوبارہ سے. ملے جلے حروف میں ہم نے زیر کو پڑھنے کا طریقہ سیکھا اور سکھایا، اور انشاءاللہ ہم حرکات ثلاثہ کی جو تیسری قسم ہے اس پر بھی نیکسٹ کلاس میں آپ کو بتائیں گے قاعدے سے، قرآن کے سفر سے. آج اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، پریکٹس ضرور کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے علم میں برکت دے اور ہمیں بہترین قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.